ہم پہنچے کہ ارشاد فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے وہ اس میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس میں ساری چیزیں شامل ہو گئیں۔ انسان کو جو صلاحیتیں اللہ نے دیں وہ خرچ کرتا ہے، اجازت ہو تو پڑھا لو۔ ساری صلاحیتیں جو اللہ نے دی ہیں انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ مثلا اللہ نے کسی انسان کو تقریر کی صفت دی، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ کسی انسان کو تحریر اور قلم دیا، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ کسی آدمی کو اللہ نے اولاد دی، اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اور کسی آدمی کو اللہ نے وقت دیا ہے، جو ہر ایک آدمی کو اللہ نے دیا ہے، تو اپنے وقت کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں لگاتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے۔ سب کی سب چیزیں آ گئی۔ اب ارشاد فرمایا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز کے ساتھ انزل، نازل کیا گیا، نازل کیا ہے جو کچھ کے نازل ہوا الیکا، آپ کی طرف۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز نازل ہوئی ہے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ہے دلیل ان حضرات کی جو کہتے ہیں کہ یہ دونوں آیات یہودیوں کے بارے میں ہیں، کیونکہ مشرکین مکہ تو سرے سے مانتے ہی نہیں تھے، اور اگر بات انہی کی تھی تو پھر الذین یؤمنون بالغیب سے یہاں بھی یہی ہو جاتا کہ جیسے یہ دیکھیے نا کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور آگے اسی کو چلا لیتے وَيُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، یہ والذین کو خاص طور پر جو لائے ہیں تو وہ کہتے ہیں اسی لیے کہ یہودی یہ مانتے تھے کہ جو چیز نازل ہوئی ہے، یہودی مانتے تھے کہ نازل ہوتا ہے، نزول یعنی وحی مانتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے۔ تو اس کی اللہ تعالی نے فرمایا خاص طور پہ ان سے کہ تم لوگ اس چیز پر ایمان لاؤ جو نازل کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی تم اس بات کے تو قائل ہو کہ فرشتے آتے ہیں، اس کے بھی قائل ہو کہ وحی آتی ہے، مگر جھگڑا تو اسی بات کا ہے کہ اب یہ جو آخری پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں ان کو بھی مانو، ان پر جو وحی نازل ہوئی ہے اسے بھی مانو۔ تو مدینہ منورہ میں چونکہ غالب اکثریت یہودیوں کے قبائل کی تھی ان چیزوں کی، اس لیے بتلایا کہ تم لوگ اس پر ایمان لاؤ۔ سورہ بقرہ میں عام طور پر اسی لیے یہودیوں کی طرف روئے سخن ہے، جیسے کہ غالب حصہ سورہ آل عمران کا عیسائیوں کے متعلق۔ تو اس لیے یہاں پر ابن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ کی روایات میں بھی ایسی چیزیں آئیں۔ تو ان پانچوں آیات کو اہل ایمان کے متعلق مان لیا جائے، ٹھیک ہے کہ ایمان والوں میں یہ صفات ہوتی ہیں، اور یہاں اگر دیکھا جائے تو بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں یہودیوں کے ساتھ رعایت کی ہے کہ تم لوگ مشرکین سے بہرحال اچھے ایک درجے میں ہو، کہ تم کم سے کم اتنا تو مانتے ہو نا کہ رسالت کسی چیز کا نام ہے، وحی کسی چیز کا نام ہے، یہ چیزیں ہوتی تو ہیں۔ جو سرے سے رسالت اور وحی کے ہی قائل نہیں ہیں وہ تو بہت ہی گمراہی ہے۔ اس لیے یہاں پر یہ فرق آپ جب سمجھ جائیں گے تو آپ کو سارے قرآن پاک میں کام آئے گا کہ اللہ نے ٹھیک اپنی عدل اور رحمت کی صفت سے کام لیا ہے، اس کی رحمتیں اور مہربانیاں مسلمانوں کے لیے، لیکن جہاں قرآن نے بات کی ہے کفر کی اور شرک کی، اللہ نے مشرکین کو الگ کیٹیگری میں رکھا ہے اور ان اہل کتاب کو الگ چیز میں رکھا ہے، اس لیے کہ اہل کتاب بہرحال اتنی سی رعایت تو انہیں ہے کہ وہ نفس وحی کے قائل ہیں، نبوت کے قائل ہیں، ان چیزوں کے قائل ہیں، جبکہ مشرکین مکہ سرے سے قائل ہی نہیں تھے۔ وہ تو کہتے تھے یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی آدمی پر خدا وحی نازل کرے، اور یہودی کہتے تھے وحی نازل ہوتی ہے، ہاں اس پہ نہیں ہوتی۔ یہ وہ گڑبڑ کی، جھوٹ بولا، کفر کیا انہوں نے۔ لیکن قرآن اتنی دقیق نظر سے گویا قرآن دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے جو کچھ مانتے ہیں انہیں کچھ کی رعایت ملنی چاہیے، تو وہ یہ رعایت ہے
کہ یہ اہل کتاب بہرحال آخرت کے قائل ہیں. سوال اس پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ آخرت کے قائل ہیں اور وحی کے قائل ہیں تو پھر جھگڑا کس چیز کا ہوا؟ جھگڑا پھر بھی رہتا ہے کہ یہ اللہ کی وحی اور اللہ کی توحید کے ایسے قائل نہیں ہیں جیسے مسلمان قائل. حضرت عزیر کو بہرحال وہ خدا کے ساتھ شرک تو کرتے ہیں علیہ باللہ، اور آخرت کے متعلق وہ تو بہت ہی گمراہی کی باتیں ہیں کہ ہم سب بخشے جائیں گے اور باقی تم سب جہنم میں جاؤ، اور ابراہیم علیہ السلام ہمیں چھڑا لیں گے. ان کے اس نظریے پہ قرآن نے شدید تنقید کیا، رد کیا ہے. اور یہ جو بار بار اللہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ہاں کسی کی سفارش نہیں چلے گی، کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی جب تک کہ اللہ کی اپنی مرضی، رضا اور اللہ کا اپنا حکم شامل نہ ہو. تو یہ یہودیوں کو بھی بتاتے ہیں کہ تم جو اتنی کھلی چھٹی کی بات کرتے ہو کہ وہاں تو جو چاہے گا یہودیوں کو نجات ہو جائے گی اور جس کو چاہے گا جہنم میں پھینک دیں گے یہودی سارے مل کے، اور یہ چیزیں ایسی بات اللہ کے ہاں نہیں. اس لیے ان دو آیات میں یہودیوں ہی کا اگرچہ ذکر مان لیا جائے تو بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں دعوت دی ہے کہ آخرت جو حقیقی معنی میں ایمان کا تقاضا ہے ایسے ہونی چاہیے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا حق ہے ایسے ہونا چاہیے. اس لیے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں، اور اگر وہ ایمان لے آئیں یہودی یا عیسائی ایمان لے آئیں تو پھر ان کے لیے دوہرا اجر ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ حدیث میں آیا ایک جگہ، ہاں 3 آدمیوں کے متعلق آیا، ان میں سے ایک کا ذکر کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے دوہرا اجر ہے جس نے پہلے اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو مانا اور پھر اس کے بعد مجھ پہ ایمان لے آیا. یعنی پہلے وہ موسیٰ علیہ السلام کا قائل تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا قائل تھا، اب مجھ پہ جب ایمان لے آیا تو اللہ تعالیٰ اسے تمام اعمال کا اجر ڈبل دیں گے. یہ بہت بڑی بشارت ہے عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے کہ کوئی آدمی مسلمان ہو گیا ان میں سے تو ہم سے ڈبل اجر تو اسے ملے گا. ہاں اخلاص کی بات الگ ہے کہ اللہ کس کا اخلاص قبول کرے، جو خالص اللہ کے لیے کرے، نیتوں کی بات الگ ہے، وگرنہ ان کے لیے یہ بہت بڑی بشارت کی بات ہے کہ جب وہ ایمان لے آئیں تو انہیں ڈبل اجر ملے گا، کیونکہ پہلے ایک نبی علیہ السلام کو مانا، اب ادھر آ گئے. وما انزل من قبلک، اور ارشاد فرمایا کہ وہ ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ سے پہلے نازل ہوئی. نازل ہوئی من قبل کا، آپ سے پہلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تورات نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، زبور نازل ہوئی، اور مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے صحیفے دیے گئے، جو قرآن میں بھی آیا ہے کہ صحف ابراہیم و موسیٰ، اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیفے، ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ نے نازل کیے تھے. اتنا تو ایمان ہے. اور جو اس میں تحریف ہو گئی ہے اور جو اس میں انہوں نے گڑبڑ کر دی ہے اب بعد کے دور میں اسے کوئی نہیں مانتا. نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اب موجودہ صورت میں جو تورات، انجیل، بائبل یا یہ چیزیں جو پیش کی جاتی ہیں یہ سب خدا کی طرف سے ہے، اس کا کوئی قائل نہیں ہے. مطلقاً ایمان ہے کہ ایک زمانے میں کتاب نازل ہوئی تھی، انجیل اللہ کی طرف سے تھی، تورا اللہ کی طرف سے تھی. موجودہ تورات اور انجیل میں جو کچھ انہوں نے گڑبڑ کر دی ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ ایمان لایا جائے. اسے پڑھ کے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ شریف آدمی نہیں لگتے، نبوت تو بہت دور کی بات. اس لیے یہاں پر حکم یہ ہے کہ ایمان لائیں اس چیز پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی اور ان سے پہلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل ہوا یہ ہم ان سے ہی پوچھ لیں. حدیث میں آیا ہے ابو داؤد میں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے قرآن دیا، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور قرآن جیسی ہی ایک اور چیز بھی اللہ نے مجھے عنایت فرمائی. ایک جگہ آیا ہے حدیث میں کہ قرآن سے بھی بڑی چیز اللہ نے مجھے دی.
قرآن سے بڑی چیز کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ضخامت قرآن سے بڑی ہے. قرآن پاک میں فرض کر لیجئے کہ اگر 1000 صفحے ہیں تو اس کے 1500 صفحے ہیں. یعنی جو چیز ہے لکھنے میں یا تعلیم میں وہ اس سے بھی زیادہ ہے. اور اس پہ محدثین لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اور ان کی حیثیت کہ ان کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے ہیں اس سے شریعت ثابت ہوتی ہے، اور حدیث دلیل ہے پورے اسلام میں اور پورے دین میں. یہ چیز اللہ نے ان پہ نازل فرمائی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زبان نے بتایا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ میرا کلام. انہوں نے ہی بتایا ہے نا. اگر وہ قرآن کی کسی آیت کے متعلق کہہ دیتے کہ یہ میں نے کہی ہے، قرآن کی آیت نہیں ہے، تو پھر کسی کو کیا پتا چلتا. اور علیہ باللہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے برعکس کر دیتے تو کسی کو کیا پتا چلتا. اس زبان مبارک کا اعتبار ہے، اور اگر ان کا اعتبار اٹھ جائے تو پھر قرآن قرآن نہیں رہتا، حدیث حدیث نہیں رہتی. اس لیے حدیث کا ماننا یہ ضروریات دین میں سے ہے. اگر کوئی آدمی حدیث کے ہی سرے سے انکار کر دے گا تو مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہو جاتا ہے. تو یہ فرمایا ہے کہ جو کچھ ان پہ نازل کیا تو وہ کہتے ہیں مجھ پہ دونوں چیزیں نازل ہوئی ہیں. اسی لیے حدیث قدسی بھی ایسی ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مفہوم آ جاتا تھا، اور آپ بتاتے تھے اس میں کہ اللہ نے مجھ سے یہ کہا ہے، تو الفاظ آپ کے اپنے ہوتے تھے. اور جو آپ سے پہلے نازل کیا یہ ابھی آپ سے عرض کیا. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ لوگ یقین رکھتے ہیں آخرت کا. آخرت سے مراد کیا؟ آخرت کے دن کا. اور قادیانی کہتے ہیں کہ آخرت سے مراد ہے آخری وحی کا، اور آخری وحی نازل ہوئی مرزا غلام احمد قادیانی پہ. یہ ان کا خیال یہ ہے. ہم کہتے ہیں آج تک امت میں اس آخرت کے لفظ سے کوئی ایک آدمی ایسا ہو جس نے یہ سمجھا ہو کہ آخرت سے مراد آخری وحی ہے. ایک آدمی بس، کوئی ایک. پچھلے 1300 سال میں تو کوئی سمجھا نہیں. اب انہوں نے یہاں سے نکالا مسئلہ، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے کہا اس وحی پہ ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے تھی، اور جو آپ پہ ہے، جو آپ سے پہلے نازل ہوئی اور جو آپ کے بعد نازل ہوگی. نعوذ باللہ. اگر بات ایسی ہی ہوتی تو اللہ تعالیٰ صاف صاف یہ کیوں نہ کہہ دیتے کہ وما انزل من بعدک، جو آپ کے بعد نازل ہوگی. اتنی بات کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ بالآخرۃ ہم یوقنون. اور اللہ تعالیٰ صاف صاف بتا دیتے کہ بھئی ان کے بعد جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تورات انجیل میں بتایا نا کہ بھی اور نبی نے آنا ہے، ان کا یہ اس میں گرامی ہے اور ایسے ہوں گے اور ان کے ساتھی ایسے ہوں گے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی آ جاتی کہ آپ کی نبوت کے بعد ایک اور آدمی نے آنا ہے، یہ اس کا نام ہوگا. اتنی اہم بات تھی اور قرآن نے چھوڑ دی. اور بالآخرۃ ہم یوقنون سے وہ جو مطلب سمجھے ہیں، اور لطف کی بات یہ کہ امت میں آج تک کوئی سمجھے ہی نہیں. علیہ باللہ یہ ہے کفر. اللہ تعالی نے جو یہاں فرمایا کہ آخرت، تو آخرت سے مراد قیامت ہے. ہم یوقنون، وہ یقینی جانتے ہیں. یہاں پہ آپ کمال دیکھیں قرآن پاک کا. یہ نہیں کہا کہ وہ ایمان لاتے ہیں، بلکہ فرمایا ہم یوقنون، وہ پورے یقین سے جانتے ہیں. ایمان کے مقابلے میں کفر ہے اور یقین کے مقابلے میں شک ہے. یہی ہے نا. ایمان لاتے ہیں یہ ان چیزوں کے متعلق ہے، اور آخرت کے متعلق کہا کہ یقین رکھتے ہیں، یعنی ذرہ برابر انہیں شک نہیں ہے. اور یہ سارے دین کے جو محور ہیں ان میں سے ایک ہے کہ جب آدمی کو آخرت کا پورا یقین ہوگا تو ضرور اس کی عملی زندگی میں فرق آئے گا، گڑبڑ نہیں کرے گا، لوگوں کو دھوکہ نہیں دے گا. بار بار جب بات پتہ چلتی رہے گی کہ اللہ کے یہاں مرنا ہے، جواب دینا ہے، خدا کے سامنے پیش ہونا ہے، تو پھر زندگی کو ٹھیک رکھے. اس لیے اس بات کا تذکرہ بہت اہتمام سے کیا ہے کہ یوقنون، کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، آخرت کو پورا یقین ہے ان کا، یعنی کوئی شک و شبہ اور ایسی چیز نہیں ہے.
یہ متقین کی 5ویں صفت یہاں پہ بیان کی کہ دیکھو ان لوگوں نے غیب پہ ایمان لائے، متقی وہ رہے، نماز کا قیام اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جو چیز آپ پہ نازل ہوئی اس پہ ایمان رکھنا، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوئی اس پہ ایمان رکھنا، اور آخرت کو ماننا، یہ 5 یا 6 چیزیں اللہ تعالی نے فرما دی ہیں کہ ان چیزوں پر وہ ایمان لاتے ہیں. اور اس کے بعد کہا کہ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں علی ھدی، صحیح راہ پر ہیں، من ربہم، اپنے پروردگار کی طرف سے، اپنے اللہ کی طرف سے صحیح راہ پر ہیں. ایک مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ نے جو راہ متعین کی ہے، صراط مستقیم، تم مانگ رہے تھے نا، تم کہہ رہے تھے کہ اہدنا، کہ اے اللہ ہمیں پہنچا، ثابت رکھ، ثابت قدم رکھ، ہمیں بتا صراط مستقیم. یہ ہے صراط مستقیم. یہ 5-6 صفات اگر تمہارے اندر ہیں تو تم متقی ہو اور اللہ کی راہ پر ہو. اور یا پھر اللہ تعالی کی مراد یہاں پر یہ ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ اپنی پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یعنی اللہ نے انہیں توفیق دی ہے، اور اللہ کی دی ہوئی توفیق کے مطابق یہ ساری چیزیں ان کے شامل حال ہیں. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ کی توفیق نہ ہو تو کوئی آدمی کچھ نہیں کر سکتا. لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں کوئی نیکی نہیں کر سکتا اور کسی گناہ سے نہیں رک سکتا الا باللہ، مگر اللہ تیرے ہی ساتھ، یعنی تو توفیق دیتا ہے تو پھر ہی سب چیزیں ہوتی. اسی لیے مولانا روم نے بھی مثنوی میں یہ بات کہی ہے کہ اللہ سے توفیق مانگتا رہے کہ خدا ان چیزوں کی توفیق دے، آدمی ان کاموں کو کرتا رہے. وَأُولَئِکَ، اور پھر فرمایا کہ یہی ہیں ہم المفلحون، کامل فلاح پانے والے. یہ لوگ ہیں جو صحیح معنی میں فلاح تک پہنچے. فلاح وہ کامیابی جس میں کسی قسم کی ناکامی کی بات نہ ہو. 2 جگہ اولئک کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور دونوں جگہ اصل میں اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف، متقین کی طرف، کہ یہ لوگ ہیں جو پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ کامیابی خاطر خواہ جو کامیابی ہے آخرت میں ان میں ہوگی. اور مفلحون کا تعلق ابن کثیر رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ دونوں جہانوں سے ہے، یعنی دنیا میں بھی ان کی فلاح اسی میں ہے اور آخرت میں بھی ان کی فلاح اسی میں. دنیا میں بھی مفلح، فلاح پانے والے یہی لوگ ہیں، اور آخرت میں بھی یہی لوگ ہیں. اور یہ جو ہم ہے، ہم المفلحون، یہ حسر کے معنی پیدا کرتی ہے. حسر آپ سمجھے، گزری تھی نا بات، ٹھیک ہے، یہی لوگ ہیں. اور آیت کی ایک جگہ بھی حسر پایا جائے تو ہم نے عرض کیا تھا کہ پوری آیت میں یہی لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت، اور یہی لوگ فلاح پانے والے. وگرنہ اگر آدمی اس پر غور نہ کرے تو ترجمہ یہ کر دے گا کہ یہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں اور یہ لوگ ہیں جو فلاح پر ہیں. لیکن جب حسر کے معنی آ جائیں گے تو پھر بات ہوگی. معتزلہ کی اور اہل سنت کی اس میں بحث ہے، اور وہ لوگ کبیرہ گناہ کے مرتکب کو چکے ہمیشہ کے لیے جہنمی مانتے تھے، اس سے وہ اس آیت پر بحث کرتے ہیں. وہ چھوڑیے اس بحث کو، بس اس لیے یہ ذکر کر دیا ہے کہ آپ ممکن ہے کہیں پڑھیں تو آپ کے ذہن میں رہے کہ ہاں واقعی یہاں پہ یہ بحث آتی. ہمارے نزدیک مومن آدمی میں جتنی بھی خامیاں پائی جائیں، لیکن بہرحال اگر ایمان محفوظ ہے تو اللہ کے یہاں اس کی نجات ہو جائے گی. ہمارا مسلک یہ ہے. یہاں تک ایک بات پوری ہو گئی متقین کی. اب دیکھیے دوسرا گروہ شروع ہوا ہے. ان الذین کفروا، بلا شک و شبہ جن لوگوں نے کفر کیا. یہ دوسری جماعت کا ذکر آیا کفار کا، جنہوں نے ظاہری طور پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور اندر سے بھی انہوں نے انکار کر دیا اور پوری طاقت لگا دی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی جائے.
تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ان الذین کفروا، بلا شک و شبہ جن لوگوں نے کفر کیا. ہر کافر مراد نہیں، یہ خیال کیجئے گا کہ یہاں پر ہر کافر مراد نہیں، بلکہ کافروں سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو حق کو پہچان چکے تھے اور محض ضد کی وجہ سے انکار کیا. کیونکہ ہر کافر مراد لیں تو اب بھی ہزاروں کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں. تو اگر آپ ہر کافر مراد لیں گے تو پھر ذرا دیکھیے فرق کیا پڑے گا کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان ہی نہیں لائیں گے. تو ہر کافر تو مراد نہیں لیا جا سکتا، بہت سے کافر ایمان لے آتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ جو کافر ضد میں پڑ گئے تھے، جنہیں سب سمجھ آ گیا تھا کہ واقعی یہ اللہ کے رسول بھی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اسلام سچا دین بھی ہے، اس کے باوجود جو لوگ اس میں اڑ گئے نا، ضد میں پڑ گئے اور اس کی وجہ سے انکار کیا، تو ضمیر ان کے مردہ ہو گئے اور دل سیاہ ہو گئے. ابو جہل تھا، یہ ابو لہب تھا، اور بہت سے لوگ تھے ایسے، اور یہودیوں میں تھے، کعب ابن اشرف تھا یہودیوں میں، حی ابن اخطب تھا. یہ سب لوگ جو تھے ان کا تذکرہ آپ کو ابو سعود رحمت اللہ علیہ کی تفسیر ابی سعود میں مل جائے گا. ابو سعود ایک مفسر ہیں، تفسیر انہوں نے لکھی ہے، بہت کمال کی چیز لکھی ہے. حنفی تھے، ترک تھے نا، تو انہوں نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا اور بھی لوگوں نے کیا. تو اس لیے وہ کافر مراد ہیں جو ضد کی وجہ سے. فرق سمجھے آپ؟ سواء علیہم، فرمایا برابر ہے ان کو. وہ لوگ ہیں جنہوں نے کسی صورت آپ کی بات نہیں ماننی. انذرتہم، آپ انہیں ڈرائیں، ام یا لم تنذرہم، آپ انہیں نہ ڈرائیں. یہ انذرتہم میں آ کا جو ہے نا حمزہ، یہ استفہام اور سوال کے لیے نہیں ہے. یہ حمزہ جو ہے قرآن پاک میں عربی لغت کے اعتبار سے کئی جگہ استفہام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، سوال کے لیے، لیکن یہاں استفہام کے لیے نہیں بلکہ برابری کے لیے ہے. سواء برابر ہے. کئی جگہ ایسے لفظ آتے ہیں عربی کی لغت میں، ما ادری، میرے لیے برابر ہے. لست ابالی، میں کوئی پرواہ نہیں کرتا. تو ایسے فکرے جو ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے پرواہ نہیں. تو ان کے لیے یہ سب برابر ہے. انذرتہم ام لم تنذرہم، متصل امر ہے یہاں، ام جو ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ نہیں کہا کہ آپ کے لیے برابر ہے، کہا ان کے لیے برابر ہے. اس نقطے کو سمجھیے، کیونکہ آپ کے لیے برابر اس لیے نہیں کہ آپ تو ایمان کی دعوت انہیں دے رہے ہیں، آپ کافروں کو بلا رہے ہیں دین کی طرف، آپ کو تو ثواب ملے گا ہی ملے گا، اور آپ تو اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کا بڑا مقام ہے. ان کے لیے برابر ہے، وہ ضد میں پڑے ہوئے ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو معلوم ہوا وہ کافر مراد ہیں جن کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے اور یقینی طور پہ ان کا خاتمہ کفر پہ ہو گیا، جیسے ابو جہل وغیرہ، ابو لہب اور مدینہ منورہ میں کعب ابن اشرف وغیرہ جو یہودی تھے، ان کا خاتمہ کفر پہ ہوا. تو ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے اور ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا. کیوں نہیں لائیں گے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر کر دی اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ، اور ان کے واسطے عذاب عظیم، بڑا عذاب. سب سے پہلے تو اس آیت میں دیکھتے ہیں وقف کہاں ہے، ٹھہرنا کہاں ہے. اگر آپ یوں پڑھیں اسے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالی نے مہر لگا دی ہے ان کے
قلوب پر، دلوں پر، اور ان کی سماعت پر یہاں آپ ٹھہر گئے. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. ٹھیک. اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کہیے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. بس. وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی سماعت پر اور ان کی بصارت دیکھنے پہ اللہ نے پردہ ڈال دیا. دونوں طرف مفسرین گئے، اور ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ سے نقل کیا ہے امام نصفی رحمت اللہ علیہ نے مدارک میں کہ وہ اس طرف ان کا اشارہ تھا، یعنی اس طرف ان کا رجحان تھا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، بس یہاں پہ کہ اللہ نے مہر کر دی ان کے دلوں پر. لیکن ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کے علاوہ خود امام نصفی بھی اور اکثر مفسرین اسی طرف گئے ہیں، تقریباً تمام کہ وہ اعلیٰ سمعہم پر وقف کرتے ہیں، یہاں ٹھہرتے ہیں. تو جملہ یوں پورا ہوتا ہے کہ اللہ نے مہر کر دی ان کے دلوں پہ اور ان کے کانوں پر، ان کی سماعت پر. یہ ہے جملہ پورا ہوتا. اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. اب دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، یہ پہلے گزر چکا کہ 4 درجے تھے اور کیسے مہر لگ گئی. ٹھیک ہے نا صاحب، اب اس کی ضرورت نہیں. وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اور ان کے کانوں پر. کانوں پر اور دلوں کو کیوں اللہ نے ذکر فرمایا اور آنکھوں پہ پردے کا کیوں ذکر کیا؟ بڑی عقلی بات ہے، کیونکہ دل ہر طرف سے محسوس کرتا ہے. دل میں جتنی خبر پہنچتی ہے، علم پہنچتا ہے، وہ آنکھوں کے ذریعے بھی، کانوں کے ذریعے بھی، چھونے کے ذریعے بھی اور زبان سے بھی دریافت کر کے. تو دل پہ جب مہر لگ گئی تو باقی جو 4 حواس ہیں ان سے جتنا علم پہنچا دل نے پلٹا دیا. اور سماعت، سننا، یہ جو سماعت ہے یہ بھی ہر 6 جہات سے سنتی ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں، آواز تو ہر طرف سے آتی ہے. تو اس میں بھی مہر لگ گئی کہ یہ چیز بند ہو گئی. اور آنکھیں چونکہ صرف سامنے ہی کو دیکھتی ہیں، یا جدھر چہرہ بھی کریں گے ادھر سامنے ہی ہو جائے گا، اس کو دیکھتی ہیں، اس لیے فرمایا ان پہ پردہ پڑ گیا. ان پہ مہر نہیں کہا اس پہ پردہ پڑ گیا ہے، کیونکہ اس کا خبروں کو حاصل کرنے کا ذریعہ سامنے ہے نا، تو فرمایا اس پہ پردہ ڈال دیا. اور کان ہر طرف سے سنتے ہیں، اسی لیے جب تک آواز آتی رہتی ہے نیند نہیں آتی. آخری چیز جو معطل ہوتی ہے، آپ سوچئے گا، نیند کے لیے وہ آوازوں کا کیچ نہ کرنا ہے، آواز کا نہ سمجھنا ہے. قرآن نے کیا اچھی بات کہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصحاب کہف کے بارے میں کہ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، اور ہم نے ان کے کانوں میں پردہ ڈال دیا، یا یہ کہ ہم نے ان کے کانوں کو بند کر دیا، تھپکی دے دی. ہم اس لیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں تھپکی دے دی کہ مطلب آخری چیز ہے. ماں بچے کو تھپکی دیتی ہے تو وہ جب سننا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے سو گیا. اس لیے قرآن نے وہاں یہ لفظ استعمال کیے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ہم نے ان کے کانوں پہ تھپکی دے دی، بس کانوں سے سننا بند ہو گیا. تو اس کے برعکس آنکھ وہ چونکہ سامنے سے صرف دیکھتی ہے، اس لیے فرمایا کہ ان کی آنکھوں پہ کیا ہو گیا ہے، عَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا. اب وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. عذاب کو یہاں پر عظیم کہا ہے، اور عذاب کو آگے چل کے آپ دیکھیں گے 10ویں آیت میں، یہی 10ویں آیت میں وہاں کہا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب کیا ہے؟ علیم ہے، درد والا. اور یہاں پر فرمایا کہ عذاب کیا ہے؟ عظیم ہے. تو عظیم اور علیم 2 لفظ استعمال فرمائے ہیں. مفسرین کہتے ہیں کہ عظیم جو ہوا کرتا ہے اس کا مطلب ہے حجم میں زیادہ ہے، جیسے کسی کو پتھر مار دیا جائے. اور علیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ حجم میں زیادہ نہ ہو لیکن وہ تکلیف میں شدید ہو، جیسے کسی کو سوئی چبو دی جائے. تو سوئی اور پتھر میں کیا موازنہ؟ پتھر بہت بڑی چیز اور سوئی بہت سی چھوٹی سی چیز، لیکن الم، دکھ، تکلیف سوئی میں ہے زیادہ.
تو دونوں اپنے اپنے مقام پہ. اور 100 باتوں کی ایک بات، عذاب تو پھر عذاب ہی ہے، چاہے عظیم ہو اور چاہے علیم. الیاذ باللہ. خدا کی ناراضگی وہ تو ناراضگی ہی ہے، زہر تو زہر ہی ہے. تو ارشاد فرمایا یہ 2 آیات میں کہ کافروں کا یہ حال ہے. اور اس کے بعد جو شروع کیا ہے یہاں سے تیسری جماعت ہے منافقین کی، اور اس کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے 13 آیات میں. منافقین کے متعلق 1-2 باتیں آپ سن لیں تو پھر آسان ہو جائیں گی آیات. نفاق کس کو کہتے ہیں؟ ظاہر اور باطن کے تضاد کو. اور نفاق ہے 2 طرح کا. ایک نفاق ہے اعتقادی عقیدے میں، اور ایک نفاق ہے عملی اعمال میں. کئی صفحات کی مباحث ہیں، ہم ان کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، لمبی باتیں نہیں، اس لیے کہ وقت بھی نہیں ہے اور سمجھنے کی صلاحیت آپ کی جب بڑھ جائے گی تو آپ انشاءاللہ ان چیزوں کو کور کر سکیں. اعتقادی نفاق عقیدے کا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا، اب بھی ہے، قیامت تک رہے گا. اور اعتقاد اور عقیدے کی منافقت یہ ہے کہ کوئی آدمی دل میں اللہ کا انکار کر دے کہ میں نہیں مانتا اللہ کو، قیامت کو نہ مانے، قرآن کو قرآن نہ مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے. ایک تو ہے ریاض باللہ کسی کو وسوسہ آئے، اس کا اعتبار نہیں. ایک عقیدہ اندر سے ہو. یہ اعتقادی نفاق جو ہے یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وحی سے پتا چل سکتا تھا. اب ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ پتا کر سکیں اس کے اندر نفاق ہے یا کیا ہے. اور اس معنی میں تمام وہ فتوے اور تحریرات اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے اقوال ہیں جنہوں نے کہا نفاق ختم ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اب تو یا کفر ہے یا اسلام ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی یہی کہا، حالانکہ ان سے زیادہ منافقین کو کون پہچان سکتا تھا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اب ہم ظاہر پہ حکم لگائیں گے، جو کفر کی بات کرے گا اس کا فتویٰ دیں گے، جو اسلام کی بات کرے گا اس کا فتویٰ دیں گے. اور نفاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں اٹھ گیا، مطلب یہ کہ وہ ختم ہو گیا. تو مراد یہ کہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں، یہ نہیں ہے کہ مطلب حقیقت میں ہی نہیں رہا، اب بھی بہت سے ہوں گے الیاذ باللہ. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے تھے، اور یہ بات شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ نے بھی کہی ہے. دونوں کہتے تھے، ایک بصرہ کے متعلق، دوسرے دلی کے متعلق. شاہ صاحب کہتے ہیں دلی میں اب بھی اتنے منافق ہیں کہ اگر وہ میں ان کا نام لوں اور وہ نکل آئیں باہر تو میرا دلی میں چلنا دشوار ہو جائے. اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ بصرہ کے متعلق کہتے تھے کہ اب بھی بصرہ میں اتنے منافق ہیں کہ میرا چلنا دشوار ہو جائے گلی میں اگر میں ان کا نام لوں. تو یہ وہ نفاق ہے جو دلوں میں ہے. کسی آدمی کو اندازہ ہوتا ہوگا لیکن قطعی اور یقینی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، وہ وحی کے ذریعے بتاتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بتایا تھا. اسی لیے قرآن نے جو منع کیا ہے نا کہ منافق کا جنازہ نہیں پڑھنا، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کبھی نہیں جاتے تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب جنازہ پڑھاتے تھے مدینہ منورہ میں تو کہتے تھے فیکم حذیفہ موجود ہیں، اور پتہ چلتا تھا کہ نہیں ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے میں نہیں پڑھتا. اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے امیر المومنین نے بلایا اور قسم دے کے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام ان میں سے لیا تھا یا نہیں لیا تھا جو تمہیں بتائے تھے، کئی 100 منافق، میرا نام ان میں تھا یا نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں بس آپ کو بتا دیتا ہوں اور اللہ کی قسم آپ کے بعد میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا. انہوں نے لوگوں میں کہا، انہوں نے کہا میں امیر المومنین کے متعلق کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منافقوں میں شمار نہیں کیا تھا اور آئندہ مجھ سے کوئی قطن نہ پوچھے، میں ان کے علاوہ کسی کو اس سے باہر نہیں رکھتا. مطلب یہ تھا کہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راز کی بات تھی،
تو جو اگر لوگ پوچھنے لگ گئے تو کس کس کو نہ کروں گا، تو انہوں نے کہا بس امیر المومنین آپ نہیں تھے ان میں۔ اور دوسری طرف اس حدیث سے یہ بھی دیکھیے کہ کتنا لوگ اپنے بارے میں ڈرتے تھے، حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جتنی بشارتیں ملی تھی جنتی ہونے کی، اس کے بعد کیا بات رہ گئی تھی، لیکن اتنا یہ لوگ اپنے بارے میں محتاط تھے، ڈرتے تھے کہ کہیں ایسے نہ ہو جائے، کہیں ایسے نہ ہو جائے۔ تو ایک تو منافق ہے اعتقاد کا، عقیدے کا، کہ ظاہر میں کچھ، ایمان کا اقرار سب کچھ اور اندر میں کچھ ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی ذریعہ ہے نہیں۔ اور ایک نفاق ہے عملی، عملاً منافق کوئی آدمی ہو جائے، وہ ہر زمانے میں رہا ہے، اسی کو تعبیر کرتے ہیں فسق سے کہ یہ آدمی فاسق ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ یہ عملی نفاق جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب جھگڑا کرتا ہے تو گالی دیتا ہے نا حدیث، وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا نہیں کرتا، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اور ایک جگہ آیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ثلاث من کن فی، 3 چیزیں جس آدمی میں پائی جائیں، 4 چیزیں ایک جگہ آیا پائی جائیں، آپ نے پکا منافق ہے، اگرچہ نماز پڑھتا اور اگرچہ روزے رکھتا۔ اور آپ نے فرمایا جو بات کرتے ہوئے جھوٹ بولے، وعدے کی خلاف ورزی کرے، امانت رکھو تو خیانت کرے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور لڑائی جھگڑا ہو تو گالیاں دینے لگے۔ جب یہ کسی چیز میں، کسی آدمی میں پائی جائیں، فرمایا منافقن خالصن، پکا منافق، وَإِن صَامَ وَصَلَّى، اگرچہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے۔ تو یہ عملی زندگی کی کمزوریاں ہیں نا، عقیدہ اس کا ٹھیک ہے لیکن عملاً زندگی میں کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ یہ عملی نفاق اسے کہیے یا فاسق فسق کہیے، یہ بات دونوں اپنی جگہ پہ ہے، ہوتی ہے۔ ابو بکر فریابی نے کتاب منافقین پہ کتاب لکھی ہے، آج تک وہ کتاب ملی نہیں۔ حضرت اس کا حوالہ دیتے تھے، مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت سے میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت یہ کتاب ملی نہیں کہیں، تو کہاں ہوگی؟ تو اس بات پہ ہنسے اور فرمایا کہ اپنی جوانی کے زمانے میں ہم نے پڑھی تھی، دیکھی تھی، دیکھیے کہیں ندوہ کی لائبریری میں ہوگی، اب ہمیں بھی یاد نہیں کہ کہاں پڑھی تھی، ندوہ کی لائبریری میں بھی نہیں تھی۔ محدث تھے ابو بکر فریابی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب منافقین پہ کتاب لکھی ہے، کہیں آپ کو ملے پڑھنے میں، نظر سے گزرے تو بتائیے۔ تو نفاق کی یہ دوسری قسم ہوئی عملاً، کہ عملی طور پہ کسی میں نفاق پایا جائے اور یہ قیامت تک رہے گا، اس کے ختم ہونے کا کوئی بھی قائل نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے سر؟ یہ ہے منافقت کی وہ بات۔ اب دیکھیے یہاں سے 13 آیات جو ہیں، ان میں اللہ تعالی نے ان کا ذکر فرمایا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتا ہے، میں یقول بظاہر تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ فرمایا گیا ہو کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے، لیکن اصل میں یہ ہے کہ یعنی وہ سب لوگ یہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ وما، اور نہیں ہیں ہم وہ لوگ بمومنین، ایمان والے، مومن نہیں ہیں۔ دیکھیے دعویٰ ان کا یہ کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ مومن نہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ محض زبان سے دعویٰ کرنا یہ کافی نہیں۔ اگر محض زبان کا اقرار کافی ہوتا تو یہ لوگ بھی تو اقرار کر رہے تھے۔ اس اقرار کو، اس قول کو باقی اقرار کے مقابلے میں بھی دیکھا جائے گا کہ باقی بھی ایمان کی چیزیں تم مانتے ہو یا نہیں مانتے۔ اور یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ کی بھی دلیل ہے، وہ کہتے ہیں یہ یہودی تھے، وہ کہتے ہیں دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یہاں کوئی اقرار نہیں کیا، بس ایمان باللہ اور بالآخرت پہ کہا کہ آخرت مانتے ہیں اور اللہ کو مانتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ پتا چلی، اور مسلمانوں میں
جتنے فرقے بھی اس امت میں گزرے ہیں ان میں کرامیہ بھی ایک فرقہ تھا، اور یہ کرامی جو تھے وہ صرف زبان سے اقرار کو کافی سمجھتے تھے اور اعمال کے متعلق انہیں پرواہ ہی نہیں تھی، چاہے کوئی آدمی کتنے ہی خراب اعمال کرے وہ کہتے تھے اس کی نہیں ہے، بس زبان سے کافی۔ اور نصفی رحمت اللہ علیہ نے اس کا رد لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کی بات درست ہوتی تو اللہ یہاں منافقین کی بات کو بھی درست کہہ دیتا۔ اللہ نے فرمایا وما ہم بمومنین، وہ ایمان والے نہیں۔ اور ایک بات یہ دیکھیے کہ یہ ذرا سی ہے مشکل بات لغت کی، مگر آپ سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم مومن ہیں، یہی ہے نا، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، اور اللہ تعالی نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ وہ ایمان نہیں لائے، بلکہ اللہ نے بھی یہی کہا کہ وہ مومن نہیں ہے۔ ایک طرف فعل ہے آمنا، ہم ایمان لائے، کام کرنے کی بات ہے، ایمان لانا ایک کام ہے نا، اور اللہ نے جو نفی کی ہے مومنین کہ وہ ایمان والے ہی نہیں ہیں، اللہ تعالی نے یہاں پر فاعل کے طور پہ نفی کیا ہے کہ اس فعل کے کرنے والے ہی وہ نہیں۔ سمجھ آئی یہ بات؟ تو دیکھو انہوں نے صرف ایمان لانے کا ذکر کیا، اللہ نے سرے سے بات ہی ختم کر دی، یہ نہیں کہا کہ وہ ایمان لائے یا نہیں لائے، اللہ نے کہا مومن ہی نہیں، کیونکہ اگر یہ کہہ دیتے کہ ایمان نہیں لائے تو پھر بھی کچھ بات ہو سکتی تھی، کم درجے کی نفی تھی لیکن کم درجے کی، سرے سے جب یہ کہہ دیا مومن ہی نہیں ہے تو کوئی احتمال، کوئی چانس رہا ہی نہیں۔ کیوں؟ یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالی کو، یعنی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں انہیں، وما یخدعون، اور کسی کو دغا نہیں دیتے، الا انفسہم، سوائے اپنی جانوں کو، وما یشعرون، اور شعور نہیں رکھتے، سوچتے نہیں۔ ایک اور نئی چیز آپ سے عرض کریں، خدع کسے کہتے ہیں؟ دھوکہ دینا۔ کہاں بھی مارکر ہے؟ یہ زلفے یار میں کہیں پاؤں ہی نہ آ جائے۔ دیکھیے ایمان کی دو قسمیں بتائی تھی نا، ایمان مولی اور ایمان منجی، ٹھیک ہے؟ تحریر ایسی ہے، یہ نہ کہنا کہ پاؤں سے لکھتا ہے، تمہارے سامنے ہاتھوں سے ہی لکھ رہا، ٹھیک ہے؟ ایمان منجی جو ایمان نجات دے، اور ایمان مولی وہ ایمان جو اعلیٰ درجے کا کامل ایمان، ٹھیک ہے؟ دیکھیے خدع کسے کہتے ہیں؟ عرب محاورہ بولتے ہیں کہ خدع الضب، خدع الضب، ضب گوہ کو کہتے ہیں۔ گوہ سمجھتے ہیں آپ؟ ایک چھوٹا سا جانور ہوتا ہے اور اس کی گرفت بڑی زبردست ہوتی، اس کو پرانے زمانے میں، آپ کو تو نہیں پتا ہوگا، ڈاکو جو ہوتے تھے نا قلعے پہ اس کو پھینکتے تھے، اسے کیا کہتے ہیں آپ؟ جو بھی کہتے ہو، کمن، نہیں جانتے، بہرحال جو بھی آپ کہتے ہو۔ خدع الضب گو، گو کو کیا ہوا؟ اپنے بل میں
گھس گئی. خدا اس معنی میں اصل میں استعمال ہوتا ہے کہ وہ دیتی ہے دھوکہ. اس کے گھر کو کیا کہتے ہیں؟ بل تو اصل میں چڑیا کے گھر کو گھونسلہ کہتے ہیں نا، اور مرغی کے گھر کو ڈربا کہتے ہیں، اور انسانوں کے گھر کو انسان کہتے ہیں، مکان کہتے ہیں، اور سانپ کے گھر کو بمبی کہتے ہیں. یہی نا؟ اس کے گھر کو پتہ نہیں کیا کہتے ہوں. گھوڑے کے گھر کو سبل کہتے ہیں، اور گدے کے گھر کو طویلا. ہاں ہاں یہ اردو ہی ہے بھائی. نہیں، انسان کے بچے کو کیا کہتے ہیں؟ بچہ. اور چڑیا کے بچے کو مرغی کے بچے کو کیا کہتے ہیں؟ چوزا. چلو ٹھیک ہے. اور کوئی جانور اس کے بچے کو کیا کہیں گے؟ گائے کے بچے کو کیا کہتے ہیں؟ بچڑا. اور الو کے بچے کو؟ اردو زبان میں الو کے بچے کو کیا کہتے ہیں؟ یہ پڑھنا. اچھا خیر صاحب. خدا ببو گو اپنے بل میں گھس گئی. یہ بچھو جو ہے نا، اس کے متعلق عرب بات کرتے تھے اور کہتے تھے کہ الاقرب، بچھو جو ہے، بواب الضب، بواب. الاقرب بواب الضب. یہ جو بچھو ہے یہ اس گوہ کے گھر پہ نگران ہوتا ہے. اللہ جانے یہ حقیقت ہے یا کیا، کیونکہ یہ شکاریات کا معاملہ ہے، ہمیں تو اس کا پتہ نہیں. لیکن لغت میں یہ آتا ہے کہ بچھو جو ہے یہ اس کے گھر میں بل میں گھس کے بیٹھ جاتا ہے، اور شکاری جب ہاتھ ڈالتا ہے اس گو کو پکڑنے کے لیے تو وہ اسے کاٹ لیتا ہے. تو یہ ہوتا ہے دھوکہ بنیادی طور پر. ٹھیک ہے؟ تو خدع کا مطلب ہوا دھوکہ دینا. یہ یخادعون جو پڑھ رہے ہیں، اس ایک لفظ کی تشریح ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ خدع یوں بنا کہ بچھو کیا کرتا ہے؟ دھوکہ دیتا ہے، شکاری اس سے دھوکہ کھا جاتا ہے. اسی لیے جب محاورہ بولتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی آدمی کیا ہے؟ اخدع من الضب. یہ آدمی گو سے زیادہ دھوکہ دینے والا ہے. جانوروں سے جو تشبیہات بنائی جاتی ہیں اس طرح وہ کہتے ہیں کہ اخدع من الضب، فلاں آدمی جو ہے وہ اس گو سے زیادہ دھوکہ دینے والا ہے، ایسا دھوکے باز ہے. اچھا، طریق خادع، طریق خادع، ایسا راستہ جو ٹیڑھا میڑھا جس میں دھوکہ ہو جائے آدمی کو ہے. یہ ایک ہی لفظ خدع کا، لیکن دیکھا آپ نے کیسے وہ بدل، اور ہر جگہ دھوکے کا مفہوم اس میں ہے کہ طریق راستہ ایسا ہے جس میں دھوکہ ہو جائے. اور کہتے ہیں خدع الریق، خدع الریق ایسی بات ہوئی، ایسا خوف ہوا کہ اس کا تھوک منہ کا خشک ہو گیا. پریشانی، کوئی خوف طاری ہو نا تو منہ میں خشک ہو جاتا ہے، منہ اندر سے تھوک خشک ہو گیا. اس میں بھی ایک طرح کا دھوکہ ہی ہوتا ہے. اور اخدعین، اخدعان، الاخدعان
اخدان آپ نے کسی آدمی کو غصے میں دیکھا ہو تو گردن کی یہ دونوں رگیں پھول جاتی ہیں. گردن اگر دراز ہو، لمبی ہو، تو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ شدید غصے کی حالت میں یہ رگ اور یہ رگ پھول کے باہر آ جاتی ہیں اور پھر وہ چھپ بھی جاتی ہیں، نارمل حالات میں نہیں نظر آتی. انہیں بھی اخدان عرب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دھوکے کی چیز ہے کہ باہر آ گئی پھر ختم ہو گئی. سمجھ آ رہی؟ ٹھیک. حدیث میں بھی آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بین یدی الساعہ سنون خداعۃ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت سے پہلے، دجال کے آنے سے پہلے سنون کچھ سنین آئیں گے، کچھ سال ایسے آئیں گے جو خدا کا مطلب ارشاد فرمایا یہ تھا کہ وہ بہت زیادہ دھوکے دینے والے ہوں گے. وہ سال بارشیں ہوں گی یا تو مراد یہ ہے خوب، اور اگے گا کچھ نہیں، تو آدمی دھوکے میں رہے گا. اور یا پھر مراد یہ ہے کہ ایسے سال ہوں گے جس میں بارشیں ہی نہیں ہوں گی اور لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ ہو جائے گا. جو کچھ بھی مراد ہو، محدثین نے دونوں طرح سے اسے لکھا ہے، لیکن ایک لفظ یہ بتانا ہے خدا کا کہ دھوکہ دینا، یہ ہے وہ اصل. گوہ دھوکہ دیتی ہے نا، بچھو بیٹھا ہوا ہوتا ہے، آدمی کی یہ گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں جب غصہ آتا ہے. تو یہاں پر یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ یخادعون، وہ کیا کرتے ہیں؟ دغا بازی کرتے ہیں، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو. اللہ تعالی کو تو دھوکہ دیا نہیں جا سکتا. تو اس لیے بعض مفسرین کہتے ہیں، نصفی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ یخادعون اللہ یعنی یخادعون رسول اللہ، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. مفردات میں علامہ راغب اصفہانی نے اگرچہ اس پہ تنقید کی ہے، وہ علم میں ہے، مگر کچھ لوگ اسی طرف گئے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ نے بجائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریح کرتے اپنی طرف اس دھوکے کو منسوب کیا کہ انہیں دھوکہ دینا تو مجھے ہی دھوکہ دینا. یہ ان کی عزت، شرف اور ان کی شان اور تعظیم کے لیے اللہ نے اپنی طرف منسوب کر دیا کہ جو کچھ تم ان سے کر رہے ہو وہ ان سے نہیں، وہ مجھ سے ہی کر رہے. اور یہ قرآن پاک میں کئی جگہ آیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ بیعت کی، انما یبایعون اللہ، انہوں نے اللہ کو یہاں اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی. یہ ہے چیز. یہ جیسے چلیے اس آیت کی انشاءاللہ تشریح پھر کریں. الفاظ ہیں پورے قرآن پاک میں جہاں تک ہم نے گنا ہے ہمارا خیال ہے 1756-58 الفاظ بنتے تھے، لیکن کچھ اور چیزیں بھی ملا کے بہرحال 17 اور 1800 کے درمیان الفاظ ہیں جو ہم نے لکھے کہ یہ اگر آدمی کو آتے ہوں نا اور سمجھے ہوئے ہوں تو پھر قرآن پاک کا ترجمہ تشریح بہت سی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. ایک آج ہم نے پڑھ لیا، صحیح ہے. ایسے کئی ایک الفاظ آئیں گے انشاءاللہ اور ہم آپ کو یوں ہی تشریح کر کے بتا دیں گے، مگر 1700 سے 1800 الفاظ ایسے ہیں جی کہ وہ اگر آتے ہوں تو وہ پورے قرآن پاک کا ترجمہ اور یہ چیزیں بہت آسان ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے صاحب، تو انشاءاللہ اس کو آئندہ کل کر لیں.